بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ کیا آپ عظیم انسان بننا چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے گریٹ ہیومن بینگ؟ ہر کوئی چاہے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہر ایک چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور اس قیمت کو ادا کر کے ہی ایک انسان جو ہے وہ کسی چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جتنی قیمت ہمیں بتائی جاتی ہے ایک عظیم انسان بننے کی، اتنی قیمت سے بہت کم، اتنی قیمت سے بہت کم پہ اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قیمت تو ہے، دا پرائس از دیر ٹو بی پیڈ، لیکن اس سے بہت کم کہ جتنی سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، یہاں پہ یہ بات کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ دنیا آپ کو ایک عظیم انسان کی حیثیت سے مان لے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا آپ کو ایک عظیم انسان کی حیثیت سے مان لے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ویسے ایک اور بات بھی ہے، اگر دنیا مان لے اللہ رب العزت کی ہاں انسان جو ہے اللہ کی عدالت میں ایک انسان ناکام ٹھہرے، تو دنیا میں ملنے والی جو ریکگنیشن ہے وہ کس کام کی ہے؟ وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو آئیے پہ بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی قیمت ہے کہ جو ادا کرنی پڑتی ہے ایک انسان کو ذرا عظیم انسان بننے کے لیے، بڑا انسان بننے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان کا آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے، فرسٹ کنڈیشن، پہلی شرط یہ ہے کہ ایک انسان دیانتدار ہو، بددیانت نہ ہو، سچ بولنے والا ہو، اور کسی انسان کا حق مارنے کے بارے میں سوچتا بھی نہ ہو۔ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتا بھی نہ ہو۔ اور یہی تو آنیسٹی ہے، یہی تو دیانتداری ہے۔ پہلی کنڈیشن میں نے عرض کی کہ ایک بندہ دیانتدار ہو، اور دیانتداری ایسا نہیں کہ صرف اپنی حد تک ہو، بلکہ اگر دو افراد کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہے، کوئی تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے، کوئی ٹسل چل رہی ہے، تو آپ کا نیوٹرل رہنا نہیں بنتا، اور نہ ہی غلط فریق کو سپورٹ کرنا بنتا ہے۔ غلط فریق کو سپورٹ کرنا تو بددیانتی ہوئی، صریحاً بددیانتی ہوئی، اور نیوٹرل رہنا بھی ایک ایسے انسان کو سیوٹ نہیں کرتا کہ جو عظیم انسان بننے کا خواہش مند ہو۔ ویسے اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے حق کو حق، سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم جو فریق راہ راست پہ ہو اس کو کم از کم اخلاقی مدد جو ہے، مورل سپورٹ جو ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک وہ لے آؤں گا حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے، یا یہ بھی چلیں کنفرم کرنا، لیکن وہ مفہوم اس کا یوں ہے کہ برائی کو، ظلم کو طاقت سے روکیں، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو کم سے کم دل میں برا جانیں۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا
کمزور ترین درجہ ہے، اس کے نیچے کوئی ایمان نہیں۔ تو آنیسٹی ہو، اس طرح کی ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، تھوڑا رحم دل ہو، کائنڈ ہرٹڈ ہو، ذرا فراخ دل ہو، ذرا فراخ دل ہو۔ ایک کنجوس اور مائزر انسان جو ہے، میں یہ بات تو نہیں کہہ رہا، میں نے ذرا کا لفظ استعمال کیا ہے، میں منیمم کی بات کر رہا ہوں، میں کم سے کم قیمت جو ہم ادا کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، میکسیمم کی بات میں نہیں کر رہا، میں زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک جو کمزور ترین درجہ ہے عظمت کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ عظمت کا کمزور ترین درجہ جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جیسے ایمان کے جو درجات ہیں ان کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، دل میں برا جانے، اسی طریقے سے میں تو عظمت حاصل کرنے کی جو کم ترین قیمت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے اگر کم ترین قیمت حاصل کریں گے تو کم ترین درجہ ہی ملنے والا ہے، لیکن یہ عظمت کا درجہ ہے، ایک معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ بہرحال پاکستان میں آنیسٹ ہونا ہے تو آپ کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے، آپ کو کائنڈ ہرٹڈ ہونا ہے، ذرا کائنڈ ہرٹڈ، تھوڑا سا آپ کے اندر رحم دلی ہو، انسان کے اندر تھوڑی سی، انسان کے رحم دلی کہہ لیں، فراخ دلی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے بھی چلتے ہیں، اگر کوئی مجبور آدمی ہے اور آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کا دل و دماغ کہتا ہے کہ یہ مجبور آدمی ہے، آپ اندر سے سمجھ رہے ہیں، اور آپ اس کی کوئی ہیلپ کر بھی سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اذیت میں ڈالے بغیر کر سکتے ہیں، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ شرائط اگر آپ میٹ کر سکتا ہے کوئی انسان جو ہے، اتنی سادہ سی جو شرائط ہیں اگر ایک انسان ان کو میٹ کر سکتا ہے تو وہ عظیم انسان ہے۔ پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آنیسٹی کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور شاید اچھی خاصی کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ 3 شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات ہے آنیسٹ ہونا، اور آنیسٹی میں شامل ہے کہ جب 2 افراد، ایک تو آپ کسی کا حق مارنے کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، دوسرا کیا ہے کہ اگر 2 افراد کے درمیان کانفلکٹ ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا مفاد کس انسان کو سپورٹ کرنے کے اندر ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا کائنڈ ہرٹڈ ہوں، تھوڑا جنرس ہوں، اور اگر کسی مجبور آدمی کی مدد کی جا سکتی ہے بغیر اپنے آپ کو کسی بڑی اذیت میں ڈالے تو پھر اس کی جانی چاہیے۔ اتنی سادہ سی شرائط اگر کوئی انسان میٹ کر سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عظیم انسان ہے، اور اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اور حتیٰ کہ اسے ہم لوگوں کو دعا کا کہتے رہتے ہیں نا، تو ایسے انسان سے کہنا چاہیے کہ جی پلیز پرے فار می۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔